الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز طلبہ، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے. غزل تیسری ہے ہماری، اور اس اردو الف کے نصاب کا ہمارا آخری سبق ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اردو بی کا تھوڑا بہت رہ گیا ہوگا وہ کریں گے. لہٰذا پہلی غزل ہم نے پڑھی تھی فیس ٹو فیس کلاسز کے اندر، میر تقی میر کی، اور اب تیسری غزل جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے. تو لہٰذا آج ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو پہلے میں اس غزل کو پڑھوں گا، ریڈنگ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تشریح ہوگی. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اور ہم ہیں مشتاق وہ ہے بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اور ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے. اور جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. اور میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. دیوانے غالب. تو دل ناداں بے وقوف پاگل مدہوش، کوئی ایک لفظ آپ لکھ سکتے ہیں. دل ناداں، اس کا مفہوم سب سے پہلے آئے گا. کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے اس کا مفہوم لکھا جاتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شعر کو نثر کی حالت میں سادہ لفظوں کی ترتیب میں لکھ دیتے ہیں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. شاعر کہتا ہے، مفہوم اس کا بتا رہا ہوں، ابھی تشریح نہیں کر رہا، کہ اے بے وقوف، اے پاگل، دل تجھے کیا ہوا، تو کس بیماری میں ہے، اور تیری اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے. 1.5 لائن کا 2 لائن کا اس شعر کا مفہوم، ہر شعر کا 1.5 سے 2 لائن کا مفہوم بنتا ہے. اب دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا. بیٹا سب سے پہلے اس شعر کی تشریح کرنے سے قبل آپ کو تھوڑا سا لفظ دل کے بارے میں بتانا ضروری ہے، کیونکہ آپ جتنی بھی آگے غزلیں پڑھیں گے یا مطلب آگے ادب کا نصاب پڑھیں گے تو دل سے آپ کا واسطہ بہت زیادہ رہے گا، اور عام طور پر اصطلاحاً بھی دل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. الغرض اس لیکچر میں دل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل، اللہ نے انسان کو ایک ایسا جسم نے حصہ عطا کیا ہے جس کو اس کے پورے جسم کا کنٹرول دے دیا ہے. پوری توجہ سے آپ نے لفظ دل کے بارے میں سننا ہے. پورے جسم کا کنٹرول اس دل کے پاس ہے. اب صرف دل کا جسمانی کنٹرول بھی ہے، پھر روحانی کنٹرول بھی دل کے پاس ہے. یعنی خون کی جتنی بھی گردش ہے وہ دل کرتا ہے، یعنی دل خون کے جسم کے حصوں میں خون کو پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دل کا کام ہے جسمانی. ایک اور کام ہے کہ انسان کے تمام تر احساسات جو ہیں وہ کس چیز سے ہیں، دل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. انسان کی خوشی، انسان کا غم، انسان کے دکھ، انسان کے جذبات، انسان کی امیدیں، انسان کی توقعات، سب کچھ اس کی دل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا ہے. اگر کوئی شخص مثلا خدا نخواستہ کسی کی کوئی خدا نخواستہ کوئی شدید قسم کی خبر سن لیتا ہے جو قابل برداشت نہیں ہوتی، تو اس کا کیا ہوتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ دل اس پریشر کو، اس دباؤ کو، جذبات کے بھاری بوجھل کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ پھٹ جاتا ہے. اس وجہ سے دل جو ہے وہ انسان کا نہایت اہم ترین عضو ہے، جس کے اندر اللہ اس کے جذبات اور احساسات اور اس کے جسم کا سارا نظام کنٹرول رکھ دیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اگر دل خوش ہے تو آپ خوش ہیں، اگر دل پریشان ہے تو آپ پریشان ہیں. میں اس کی اکثر مثال بھی دیتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کسی شادی کے فنکشن میں، کسی شادی کے جگہ پر موجود ہیں
اور آپ کو کوئی پریشانی ہے اندر سے، خدا نہ کرے آپ کا رزلٹ آیا، آپ فیل ہو گئے اور ساتھ ہی آپ کسی خوشی کی تقریب میں چلے گئے، آپ کو وہ خوشی اچھی نہیں لگے گی اگرچہ کسی گھر میں کسی بہن بھائی کی شادی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کا دل پریشان ہے، لہٰذا آپ اس خوشی کو خوشی نہیں سمجھیں گے۔ اور جبکہ آپ خدا نہ خواستہ کسی غمی کی تقریب میں چلے جاتے ہیں، جبکہ آپ کا رزلٹ آیا اور آپ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، آپ کا دل وہاں بھی پریشان مایوس نہیں ہوگا، آپ کے دل کے اندر ایک خوشی سی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس طریقے سے موسموں کا بھی دل سے تعلق ہوتا ہے، بعض اوقات شدید گرمی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے انسان کو گرمی محسوس ہی نہیں ہو رہی ہوتی، یا شدید سردی ہوتی ہے اور انسان کو پسینہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمام تر جو جذبات ہوتے ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل سے جڑا ہوتا ہے۔ الغرض بیٹا کہ دل کے بارے میں بتانا ضروری تھا، چونکہ آپ آگے فرسٹ ایئر میں 10th میں باقی کلاسز میں اس کو پڑھیں گے، دل کے حوالے سے شاعری کے پڑھیں گے آپ کی، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ دل واحد ایک عضو ہے، ایک جسم کا حصہ ہے جو انسان کے تمام تر جذبات اور احساسات کو قابو میں رکھتا ہے، نہ صرف اس کے خون کو۔ تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، محبت انسان کے دل میں اترتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل اس وقت تک مایوس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے جب وہ اپنے محبوب سے مل نہیں لیتا۔ تو بیٹا دیکھیے محبت کی بھی مختلف قسمیں ہیں، میں پہلے بھی اپنے لیکچرز میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دل محبت سے خالی ہو، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن وہ محبت قسموں کی ہوتی ہے، ٹائپس کی ہوتی ہے۔ کسی کو اپنے مثال کے طور پر اپنے پیشے سے محبت ہے، وہ پیشہ اس کا محبوب ہے، اس کا معشوق ہے۔ کسی کو مثلا اپنے مثال کے طور پر اپنے خدا سے محبت ہے، 24 گھنٹے اس کے دماغ میں خدا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کے دماغ میں خدا ہے، وہ خدا اس کا محبوب ہے، وہ خدا کا عاشق ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو محبت اپنے موبائل سے ہے، ایک سیکنڈ بھی موبائل سے وہ جدا نہیں ہو سکتا، اب اس ضمن میں دیکھیے تو اس کے دل میں محبت ہے مگر موبائل کی ہے۔ اس طریقے سے کسی دنیا کے شخص سے محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا عاشق ہے۔ لہٰذا یہ تو بات طے ہے کہ کوئی بھی دل محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر یہ الگ بات ہے کہ محبت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کہ جن کی قسموں کے ساتھ انسان کا دل جڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بات کی گئی وہ دل کی بات کی گئی، چونکہ دل کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ خاص انسانوں کے ساتھ بنتے ہیں، دل کا تعلق ہر کسی سے نہیں جڑتا، خاص لوگوں سے جڑتا ہے۔ ہم کلاس میں، اسکول میں، معاشرے میں، فیملیز کے اندر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر ہمارے دل کا رشتہ کسی خاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس خاص کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر ہم نہیں ٹوٹتے، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہم پورے کے پورے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گفتگو نہیں کر سکتے، ہم مطلب کہ مسکرا نہیں سکتے، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں۔ یہی کیفیت اس وقت غالب کی ہے، اور غالب جو ہے اپنے دل کو سمجھا رہا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں پریشان ہے۔ اگر وہ کیا، آگے میں نے ایک شعر بھی لکھا ہے، اضافی شعر، کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، جب دل ہی درد ہو تو کیا کیجئے، یعنی دل خود ہی بیماری بن جائے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں نا، کسی کے دل میں اتر جاؤ یا دل سے اتر جاؤ، دل میں اتر جاؤ تو پھر دل میں اترو، سے نہ اترو۔ جب دل سے اترو گے تو آپ کی قدر بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ دل سے اتر گئے ہیں۔ الغرض اے میرے نادان دل، اے میرے بے وقوف دل، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو پریشان ہے، اس قدر بیمار اور پریشان ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تیرا کیا علاج کروں۔ کیوں کہ تو ہی بتا کہ اس درد کی، یہ جو بیماری، تجھے درد، روگ، محبت کا روگ لگ چکا ہے، آخر اس کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے۔ اگلا شعر ہے بیٹا کہ ہم ہیں مشتاق وہ ہے بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ بیٹا مشتاق کا مطلب ہوتا ہے شوق رکھنے والا، مشتاق کا معنی لکھ لیجئے شوق رکھنے والا، اور بیزار
नफरत करने वाला, दूर रहने वाला। दूर रहने वाला से मुराद दिल से दूर। ये ना हो कि दूर का मतलब कहीं अब बंदा कराची रहता है तो वो बेजार है, या लंदन रहता है तो बेजार है, नहीं। यहाँ दूर से मुराद है दिल से जो दूर हो, वो या नफरत करने वाला हो, या वो बंदा जिसको दिल तस्लीम ना करता हो उसको बेजार कहेंगे। हम हैं मुश्ताक, वो है बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अब सुनिए, गालिब का एक शेर है फारसी का, लेकिन उसको आपने समझना जरूरी है। इश्के अव्वल दरे दिल माशूक पैदा मी शवत। इश्क सबसे पहले महबूब के दिल में पैदा होता है, आशिक बाद में इश्क शुरू करता है, जबकि इश्क जो लहर होती है वो महबूब के दिल में पैदा होती है। ये एक गालिब के ही एक शेर का तर्जुमा मैंने और शेर का मिसरा लिखा है कि दुनिया का दस्तूर है कि मोहब्बत महबूब करता है और उसके बाद आशिक उससे मोहब्बत के दयार में या मोहब्बत के रास्ते में सफर बढ़ाता है, कदम ब कदम रहता है, सफर ब सफर रहता है। लेकिन शायर कहता है कि दुनिया का दस्तूर है कि महबूब मोहब्बत करता है और सबसे पहले मोहब्बत में महबूब ही करता है। लेकिन जहां तो उलट काम है कि मैं तो प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, मगर वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझसे मोहब्बत करे, मेरे पास बैठे, मेरी गुफ्तगू सुने, मुझे मेरे साथ हम कलाम हो, मेरी गुफ्तगू का जवाब दे, मुझसे खुश हो के हंस के गुफ्तगू करे। लेकिन या इलाही ये माजरा क्या है, मुझे इस माजरे की इस समझ नहीं आ रही कि वो मुझसे क्यों बेजार है, जबकि दस्तूर तो ये है कि वो बेजार ना हो, वो मेरे साथ गुफ्तगू करे और मुझसे मोहब्बत करे। मगर हम हैं मुश्ताक, मैं तो मोहब्बत करता हूं मगर वो मुझसे बेजार है, दूरी इख्तियार करता है। ऐ अल्लाह, मुझे इस मसले की समझ नहीं आती, हालांकि उसको मोहब्बत करनी चाहिए थी। अगला शेर है बेटा, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ये जो पहला मिसरा है ना, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, ये अक्सर औकात आपकी सोसाइटी में, खासकर हमारे जो जवान हजरात हैं वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं किसी को मसलन बारोब करने के लिए या गुस्से के उसमें बोलते हैं जी मेरे मुंह में भी जुबान है, मैं फिर कुछ कहूं, यानी कि इस रोब में या इस लहजे में ये बात की जाती है। मगर गालिब ने यहाँ किसी और लहजे में बात की है, ये इसका मफहूम ये मत लिखिएगा। क्या है कि मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, इसका मफहूम ये है कि मतलब तशरीह ये है कि मैं जब भी अपने महबूब के पास जाता हूं तो मेरा महबूब जो है वो ही बोलता रहता है, वो ही सुनाता रहता है, उसकी महफिल में मुझे बोलने का वक्त ही नहीं मिलता, मुझे बोलने दिया ही नहीं जाता है। लिहाजा गालिब कहता है कि मेरे दिल में एक हसरत है और वो हसरत ये है कि काश मेरा महबूब मुझसे मेरे दिल की तमन्ना पूछ ले, मेरे दिल की ख्वाहिश पूछ ले। इसलिए गालिब ने एक और जगह भी खूबसूरत तरीके से कहा, बात पर जुबान कटती है। मैं लिख देता हूं इस शेर को, पर जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई।
یہ یعنی کہ اس کا اضافی شعر بھی آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے محبوب کی محفل میں جاتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے میں گفتگو لے کے جاتا ہوں باتیں لے کے جاتا ہوں کہ وہاں جا کے یہ بات کروں گا یہ بات کروں گا، لیکن جیسے ہی میں اس کی محفل میں پہنچتا ہوں تو میری زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں اور میں وہاں بول نہیں سکتا اور ہمیشہ اس کی ہی سنتا رہتا ہوں، اپنی بہت سی خواہشیں لے کے اپنی بہت سی باتیں لے کے واپس آ جاتا ہوں۔ اور اگلا شعر ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اس میں بیٹا لفظ وفا پر زور دیا گیا ہے۔ وفا ایک بہت گہرا لفظ ہے، وفا جو ہے وہ ہر انسان میں اس کا مادہ موجود ہے، اس کی بیس موجود ہے، مگر کوئی اس پر عملداری کرتا ہے کوئی اس پر عملداری نہیں کرتا ہے۔ وفا کسی کے ساتھ مکمل عہد و وعدے کے ساتھ اپنی مطلب کہ اچھائی کرنا، اس کی بھلائی کرنا، اس کو وفا کہا جاتا ہے، یعنی ہر موقع پر بھلا ہی کرتے رہنا۔ ہم تو ان سے وفا کی ہے امید، یہاں وفا سے مراد آپ بھلائی لیجئے، اچھائی لیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں لوگ وفا اس سے کرتے ہیں جس کے دل میں وفا موجود ہوتی ہے، جو وفادار ہوتے ہیں ان سے وفا کی جاتی ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرا واسطہ ایسے سے پڑا ہے جس کو وفا کا پتہ ہی نہیں ہے، وفا جانتی نہیں ہے کہ وفا کہتے کس کو ہیں، حالانکہ دنیا میں وفادار ہی وفاداروں سے وفا کرتے ہیں، وفاداروں سے ہی محبت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ وفا جانتے ہیں کہ جو وفا کرتا ہے اس سے وفا کی جاتی ہے۔ وفا سے یہاں آسان لفظ میں بھلائی لے لیجئے کہ بھلائی، لیکن آپ نے لفظ وفا ہی استعمال کرنا ہے جو اس شعر میں استعمال ہوا۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، شاعر کہتا ہے میں ایسے لوگوں سے وفا کی امید رکھتا ہوں، میں کتنا ہی بے وقوف ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں سے امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ جو وفا کے لفظ سے واقف ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی وفا کی ہی نہیں ہے، اور نہ مجھے امید ہے کہ وہ کبھی وفا کریں گے۔ لیکن میں بھی عجیب ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ وفا نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی میں ان سے وفا کی امید لگا کے بیٹھا ہوں، میں عجیب ہوں۔ چوتھا شعر ہے پانچواں، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ آپ بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ درویش، فقیر، بھکاری اس کو کہہ سکتے، ویسے درویش بھکاری کو نہیں کہا جاتا، یہ یاد رکھیں، درویش فقیر کو کہا جاتا ہے، اور فقیر اگرچہ اس کا مطلب یہاں تو بھکاری ہی ہوگا، لیکن بیٹا فقیر فقر سے نکلا ہے، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر رضا اختیار کرے اور پھر اس کی معرفت رکھتا ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ فقرہ کبھی پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال بڑے درویش آدمی تھے، تو وہاں علامہ اقبال سے مراد یہ والا درویش نہیں ہوگا جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے بھکاری کے معنی میں۔ لہذا میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ درویش کا مطلب اللہ کا ولی، اللہ کا صوفی، ایک عاجز پسند عاجز مزاج انسان بھی درویش کہلاتا ہے، جو فقر و فاقے میں یعنی بھوک اور غربت میں بھی شکر گزاری کرتا رہے، کیونکہ بھوک میں شکر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ جب آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو فقیر ٹائپ بندے ہوتے ہیں، درویش لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں اور کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ غالب کہتا ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے نا، وہ آتا ہے نا جب کچھ مانگنے کے لیے، اس کو کوئی دے دے تو بھی وہ دعا دیتا ہے، کوئی کچھ نہ دے تو بھی اس کو دعا دیتا ہے، یعنی فقیر کا کام بس دعا دینا نہیں ہے، وہ ہمیشہ دعا ہی دیتا رہتا ہے۔ تو جہاں شاعر کہتا ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں ایک درویش ہوں، ایک بھکاری ہوں تیری محبت کا، میں تجھ سے محبت کی بھیک چاہتا ہوں، لیکن اگر تو میرے ساتھ بھلائی کرے گا، وفا کرے گا، تو میں تجھے دعا دوں گا، اور اگر تو میرے ساتھ بے وفائی کرے گا تو بھی میں درویش ہوں، میں بھکاری ہوں، میں سائل ہوں محبت کا، میں کبھی تجھے بد دعا نہیں دوں گا، میں وفا محبت ملنے میں بھی دعا دوں گا اور نہ ملنے میں بھی میں دعا دوں گا۔ اس کے بعد ہے جان تم پر نثار کرتا ہوں،
میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. جان اس کے اندر سب سے اہم ورڈ جو ہے یہ ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جان کا لفظ جو مطلب عام معنی میں محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے جان کا لفظ، لیکن جہاں جان کا معنی ہے جسم، زندگی، یہاں جان کا مطلب محبوب نہیں ہے کہ ہم کسی کو مطلب جان کہہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں یعنی محبوب نثار کرتا ہوں، نہیں، زندگی یا انسان کا جسم. اب دیکھیے بیٹا کہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہوتی ہے وہ اپنی زندگی ہوتی ہے. انسان جو پوری زندگی مال کماتا ہے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے انسان وہ مال بھی قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی انسان قربان کر دیتا ہے کہ میری اپنی زندگی بچ جائے. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں نا سکندر اعظم کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا. تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک دن اعلان کیا تھا کہ کوئی میری پوری سلطنت لے لے اور مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ وقت اور دے دے. یعنی مثال کے طور پر وہ موت کے آنے سے قبل زندگی مانگ رہا تھا. یعنی ایسا کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے اپنی زندگی کسی دوسرے کو دے دے اور اس کی جان بچا لے، ممکن نہیں ہے. چونکہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی جب مرضی وہ آپ سے لے سکتا ہے. زندگی آپ کی نہیں، جسم آپ کا نہیں، رب کا ہے، خدا کا ہے، اس نے دیا ہے. آنکھیں اس کی ہیں، لے لے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاتھ اس کے ہیں، لے لے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. زبان اس نے دی ہے، کان اس کے ہیں، کل کو لے لے. آپ کچھ کرنا تو کچھ آپ زبان بھی نہیں کھول سکتے اس کے خلاف، چونکہ وہ مالک الملک ہے. اس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے ذرے سے پہاڑ تک سب کچھ ہے. الغرض بات جان سے ہوئی، جسم سے ہوئی، زندگی سے ہوئی، تو بات یہ سمجھائی کہ زندگی اللہ کی، جسم اللہ کا، جان اللہ کی، اور قربان بھی اللہ کی راہ میں کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے. تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، دنیا میں انسان سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے، اس کا اپنا جسم ہوتا ہے کہ میرا جسم بچ جائے، میری پوری جائیداد لگ جائے. جیسے میں نے سکندر اعظم کی بات کی ہے، پوری کائنات کی نعمتیں قربان ہو جائیں مگر میری جان بچ جائے. لیکن شاعر کہتا ہے دیکھو میں تم پر اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں، میں تجھے اپنی جان دینے کو تیار ہوں، اور میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. یہاں شاعر کہتا ہے میں تجھ پر اپنی جان قربان کرنے کی دعا مانگتا ہوں کہ میری جان تجھ پر قربان ہو جائے. اور اس کے بعد آخری شعر ہے بیٹا کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں مانتا ہوں کہ غالب بے قیمت ہے، غالب کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر کوئی تجھے مفت میں چیز مل جائے، تجھے مفت کا غلام مل جائے، تجھے مفت میں چیز مل جائے تو کون سی برائی ہے. میں مفت میں تیرے پاس آنے کو تیار ہوں، تیرا مطلب کہ عاشق بننے کو، تیرا اپنا غلام بننے کو تیار ہوں. تو کیا برائی ہے کہ تم مفت میں غالب کو قبول کر لے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب. غالب کہتا ہے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت کچھ نہیں ہے، تیرے نزدیک میرا مقام اور معیار کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھ کہ غالب تجھے مفت میں مل رہا ہے تو کیا برائی ہے کہ غالب کو اپنا بنا لے، کیونکہ غالب تجھے مفت میں مل رہا ہے. دیوان غالب بیٹا اس کا اصل ماخذ ہے. اس پوری غزل میں اگر کسی شعر کی تشریح کا مسئلہ ہے تو پوچھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو اس کی مشق کروانے لگا ہوں.